بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج کا موضوع ہے گفتگو اور خاموشی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ حدیث شریف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، یعنی مرد کا چپ رہنا 60 سال کی عبادت جو کثرت کلام کے ساتھ ہو بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من نجات، یعنی نجات کس بات میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، خاموشی بھی اعمال میں افضل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تمام اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک منہ سے نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ خاموشی۔ خاموشی میں رحمت ہی رحمت۔ عالم ربانی حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عبادت 10 طرح کی ہے، ان میں 9 عبادت تو خاموشی میں ہے اور ایک عبادت لوگوں سے بھاگنا۔ حضرات، عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے اور قسم قسم کی زحمتوں اور شرمندگی سے محفوظ و مامون رہتا ہے، اور نادان شخص وہ ہے جو خاموش رہنا تو جانتا ہی نہیں اور زیادہ بول کر زحمت ہی اٹھاتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں شرمندہ بھی ہوتا نظر آتا ہے۔ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ جنتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی ڈاڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ڈاڑھوں اور ٹانگوں والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کو برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب نبوت ماہتاب رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے، فحش کلام کرنے والے پر جنت حرام۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش کلام یعنی کہ بری بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ آپس میں ہنسی مذاق کرنا منع ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپس میں ہنسی مذاق مت کیا کرو، کیونکہ یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور قلوب برائی کی طرف لگ جاتے ہیں۔ حضرات، ہنسی مذاق کی محفلوں میں شریک ہونا سخت منع ہے۔ اب ان حضرات کا کیا حال ہوگا جو فحش اور بیہودہ ڈراموں کے شوقین ہیں
اور ناجائز مناظر حرام کی جگہوں پر دیکھتے اور دل کو بہلاتے ہیں، ایسے لوگ عبرت حاصل کریں۔ فحش بات کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں ہوگا۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ فحش کلام کرنے والا یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے روز کتے کی شکل میں آئے گا۔ گانا بھی فحش کلامی میں داخل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسب المغنی والمغنیۃ حرام، یعنی گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے۔ حضرات، ناچنے اور گانے والے مردوں اور عورتوں پر بہت سے مسلمان فخر کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ گانے اور ناچنے والا شہر میں آ جائے تو بہت سے مسلمان ایسے فاسقوں کو اپنی آفسوں اور گھروں میں لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرات، ایسے گانے اور ناچنے والے خود تو گنہگار ہیں اور اپنے گانوں اور عریہ عورتوں کے ساتھ ناچ ناچ کر اور دوسروں کے جذبات کو ابھار کر ان کے گناہوں کا حصہ بھی پاتے ہیں، اور جب تک ان کا گانا اور ان کی بےہودہ حرکت جاری رہے گی اور لوگ دیکھتے رہیں گے، ان سب کو تو گناہ ملے گا، مگر سب کے برابر اس ناچنے والے اور ناچنے والی کو گناہ ملتا رہے گا، اور اچھی بات سے جنت ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں لوگوں نے عرض کیا کہ اے حضرت، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت ملے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بولو مت۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے حضرت، یہ تو ممکن نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھی بات کے علاوہ کچھ زبان سے مت نکالو۔ حضرات، جہاں بھی حکم دیا گیا کہ کلام کم کرو، چپ رہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بری بات سے بچو، اور جب بات کرو تو سچی اور اچھی بات کرو۔ زبان سیدھی ہے تو سارے اعضاء سیدھے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالی سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ خالی خاموشی غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو وہ لغو یعنی بیکار ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمحہ بھر آخرت کے بارے میں غور و فکر سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ سر چشمہ ولادت امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، یعنی وقت وقت پر تازہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے بزرگوں میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعنہ اور تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ حضرات، تیر و تلوار سے جسم زخمی ہوتا ہے اور زبان سے دل زخمی ہو جاتا ہے جو کبھی دوا سے بھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے مومن کی زبان بہت ہی سوچ سمجھ کر بولتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ تعالی کی
کہ زبان سے زیادہ کوئی چیز حفاظت کے قابل نہیں، زبان سے ڈرتے رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس سے، یعنی زبان سے۔ تو اے ایمان والو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان مبارک پکڑ کر یہ فرمانا کہ میں زبان سے ڈرتا ہوں، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر حال میں زبان سنبھال کر رکھو اور ہر وقت زبان سے ڈرتے رہو۔ زبان سنبھل گئی تو سب کام بن گئے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے سب کام اچھے رہتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ انسان کامل کب ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ بیٹا حسن، کم بولنا عادت بنا لو، اس لیے کہ انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کی بات مختصر ہو جاتی ہے۔ کم بولو اور کام زیادہ کرو۔ حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بات کم اور کام زیادہ کرتا ہے، زیادہ بولنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تعالی کو پسند نہیں۔ اچھی بات سے دل خوش کر دینا یہ بھی ایک سنت ہے۔ حضرات، کبھی اور کسی وقت ایسی بات کہنا کہ سننے والا مسکرا دے اور اس کا دل خوش ہو جائے، مگر بات جھوٹ نہ ہو بلکہ سچی ہو تو جائز اور درست ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت یہ سن کر رونے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالی ہر بوڑھے اور ہر بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات، کیا پیارا انداز ہے بات کرنے کا اور کسی کے دل کو خوش کرنے کا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اونٹ پر بٹھائیے، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹ کے بچے پر بیٹھاؤں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اونٹ کے بچے پر نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے گرا دے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ عاشق رسول، پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ بے وقوف کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص ہمیشہ حاضر ہوا کرتا تھا جو کبھی کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا اور مجلس میں خاموش بیٹھ کر باتیں سنا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں شخص،
تم ہمیشہ ہماری مجلس میں آتے ہو اور چپ رہتے ہو، کبھی تم نے کوئی سوال نہیں کیا اور کوئی مسئلہ بھی تم نے نہیں پوچھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے؟ تو حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزے افطار کر لینا چاہیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آدھی رات تک سورج نہ ڈوبے تو پھر کیا کرے؟ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ جنتی آدمی کی پہچان کیا ہے؟ عالم ما کان و ما یکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی مرد یہاں آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے یہ بشارت ان کو سنائی اور دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بشارت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، لیکن کبھی میں نے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جس سے میرا تعلق نہ ہوتا، اور نہ میں نے کبھی لوگوں کا برا چاہا۔ کلام زیادہ تو غلطیاں زیادہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کلام زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، جس کا مال زیادہ ہوگا اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اور کم بولنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔